له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما نافعا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا حاضرین جمعہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں دین کی دعوت، اس کا طریقہ، اس کے اصول اور اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، یہ دعوت اللہ، یہ لفظ ہی اس کام کی اہمیت کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف دعوت وہی دے گا جو اللہ والا ہے، جس کے اندر دین ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، آخرت کی طلب ہوگی، جنت حاصل کرنے کی تڑپ ہوگی، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم ہی کیوں صرف جنت کے اندر جائیں، ہمارے بھائی کیوں نہ جائیں، ہمارے رشتہ دار کیوں نہ جائیں، ہم ان کو اسلام کی دعوت کیوں نہ دیں، ہم ان کو اللہ کی طرف کیوں نہ بلائیں، ہم ان کو قرآن و سنت کی طرف کیوں نہ بلائیں، ہم صرف اپنے آپ کو کیوں بچائیں، سب کو بچانا ہے، یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ ساری دنیا جانتی ہے، اللہ کی قسم، اس دنیا میں اگر کوئی ایسا ہے
جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، اپنی امت کے بارے میں سوچا، لوگوں کے بارے میں سوچا، ان کو کیسے اللہ سے جوڑے، کیسے ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اور یاد رکھیے یہ دین کا کام، اس سے بڑا عمل اور اس سے اچھا اور بہتر عمل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود اس کی شہادت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے زیادہ اچھی بات، اس آدمی سے زیادہ بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ من دعا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دے، اس سے بہتر انسان اور اس شخص کی بات سے بہتر اور کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، اللہ کی طرف دعوت بھی دے، وہ لوگوں کو نماز کی دعوت دے، لوگوں کو زکوٰۃ کی دعوت دے، وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کی دعوت دے، تو خود اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ جو کہے گا، جیسے کہے گا، جیسے چلنے کا حکم دے گا، جیسے بیٹھنے کا حکم دے گا، جو کام کرنے کا حکم دے گا ہم وہی کریں گے، ویسے ہی چلیں گے جو رب العالمین نے کہا۔ تو یہ دعوت، یہ بہترین عمل ہے، اور اس امت کو سب سے بہترین امت کہنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم دعوت کا کام کریں گے تب ہم جا کر کے بہترین امت کہلائیں گے، تب جا کر کے امام کائنات کا صحیح امتی ہوں گے۔ اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے پھر ہم پہ خیر امت کا لقب اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو۔ آپ جب دعوت کا کام کریں گے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، شرک سے لوگوں کو ڈرائیں گے، اللہ سے ان کا رشتہ جوڑیں گے، تو یاد رکھیے آپ محنت کریں گے، رب العالمین آپ کے اوپر رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سارے مومنوں کے لیے ہے، صرف علماء کے لیے نہیں ہے، سارے ایمان والوں کو اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد، مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے مومن بندے جب ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو زندہ کرتے ہیں، آپ کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ ان کے اوپر رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتی ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی، آپ اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، آپ لوگوں کے لیے اچھا کام نہیں کریں گے، تو اللہ آپ کی مدد کہاں سے کرے گا؟ آپ اللہ کے دین کی مدد کیجئے گا، اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ بڑا عزت والا ہے، غلبہ والا ہے، بہت مضبوط ہے۔ الذین مکناہم فی الارض، جنہیں ہم اگر زمین کے اندر طاقت عطا کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، اچھے کاموں کا حکم دے، دین کا کام کریں، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ آپ دین کا کام کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر اللہ کا عذاب آنے والا ہوگا، یہ دین کا کام اتنا اہم ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دین کے کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر، بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، ان کے اوپر یہ لعنت کیوں ہوئی؟ بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا؟ اللہ نے کہا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، یہ منکر اور برائی کو دیکھتے تھے لیکن برائیوں سے روکتے نہیں تھے، برا کام ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اگر ہم معاشرے میں برا کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور اسے نہیں روکیں گے، یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر آپ برائی کو دیکھیں گے، اس سے روکیں گے تو اللہ عذاب کو دور کر دے گا۔ برائی کو دیکھ کر کے برا نہ سمجھنا، یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ برائی سے راضی ہونا، یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے جو طاقت ہو، جتنی طاقت ہو، آپ کو برائی کو روکنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ آپ دین کا کام کریں گے، آپ دعوت کا کام کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ دعوت کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ دعوت نقصان اور گھاٹے سے بچانے والی چیز ہے۔ آپ دعوت کا کام کریں گے، اللہ دنیا میں بھی آپ کو نقصان سے بچائے گا، آخرت میں بھی اللہ آپ کو نقصان سے بچائے گا۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے پوری سورت اتار دیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سب آدمی پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار صفت پائی جائے، الا الذین آمنوا، جن کے اندر ایمان ہوگا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے، وتواصوا بالحق، اور حق کی دعوت دینے والے ہوں گے، ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے، ایک دوسرے کو وصیت کریں گے، ایک دوسرے کو حق کی طرف بلائیں گے، ایک دوسرے کو سچے راستے کی طرف بلائیں گے۔ یہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، یہ تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی تلقین کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، مصیبت آئے گی، اس پہ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ کیسی کیسی مصیبت آتی ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ یہ آیتیں بتلا رہی ہے نقصان اگر سے بچنا ہے آپ کو، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، نیک عمل کیجئے، دعوت کا کام کیجئے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے آپ دعا کریں گے،
اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے دین کا کام چھوڑ دیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے اللہ کا عذاب آئے گا۔ آپ دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ دلیل سنی حدیث عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم۔ رواه الترمذي وحسن الألباني۔ سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بے ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اگر لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، اگر دین کا کام نہیں کریں گے، اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اللہ اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر آپ اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ عذاب سے بچا لے، اے اللہ مصیبت سے بچا لے، اے اللہ پریشانیوں سے بچا لے۔ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یستجاب لکم، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب سوچئے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ان کے وجوہات پہ سوچئے، دین کا کام کیجئے، یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ آپ سے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین دین کے کام کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسلم شریف کی عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں آزمائش ہوتی ہے، انسان کو مال کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، انسان کو اس کے اہل و عیال کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، انسان کو اس کے پڑوسی کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں کو تو تکفرها الصلاۃ، نماز پڑھیں گے اللہ گناہوں کو مٹائے گا، روزہ رکھیں گے اللہ گناہوں کو مٹائے گا، صدقہ و خیرات کریں گے اللہ گناہوں کو مٹائے گا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے اللہ گناہوں کو مٹائے گا، لوگوں کو برائی سے روکیں گے اللہ گناہوں کو مٹائے گا۔ یہ دعوت کتنا اہم ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، صحابہ کرام کے اندر یہ تڑپ ہوتی تھی کہ کون کتنا بہتر کام کر سکے۔ دعوت کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی اہم تھی اور کتنی عظیم تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سن لی تھی، صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے ہوئے، یہودیوں کا مضبوط قلعہ ہے، سات مضبوط قلعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر کے خیبر فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، یہودی اپنے مضبوط قلعے میں ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبہ کو، جوش کو بڑھانے کے لیے ایک بات کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام سب چاہتے تھے کہ ہم کو جھنڈا ملے، ہم کو جھنڈا ملے، ہمارے ذریعے سے اللہ خیبر کو فتح دلائے۔ ہر ایک کی چاہت ہوتی تھی، سارے رات بھر پریشان تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے فَبَاتَ النَّاسُ يَذُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ، رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے۔ وہ کون خوش نصیب ہے جسے اللہ کے نبی جھنڈا دیں گے۔ اللہ کے نبی صبح ہوتی ہے، صحابہ کرام کے درمیان تشریف لاتے ہیں،
اور پوچھتے ہیں این علی بن ابی طالب، اے میرے ساتھیو علی کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ان کی آنکھ آ گئی ہے، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے اس لیے وہ نہیں آئے ہیں۔ کہا بلاؤ علی کو۔ علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا بتاؤ کہاں تکلیف ہے؟ فبصق فی عینیہ، امام کائنات نے آنکھ دیکھی، اللہ نے ان کے تھوک میں بھی شفا رکھی تھی۔ تھوک مارا، کانہ لم یکن بہا وجع، راوی بیان کرتے ہیں امام کائنات کی تھوک وہ دوا تھی، آنکھ میں لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، سارا درد کافور ہو گیا، اور حضرت علی کو جھنڈا دیا، کہا علی جاؤ، گھستے جاؤ، فواللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی تمہاری دعوت سے، تمہارے اس جھنڈے سے، تمہاری اس للکار سے اگر ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لیتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمتی ہوتی، بہت بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت بڑا میڈل تھا۔ ایک آدمی ہدایت کیا جائے، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی آپ کی وجہ سے اگر نمازی بن جاتا ہے، یا آپ دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی توحید کو اختیار کر لیتا ہے، آپ کی دنیا کے سارے مال سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ ایک آدمی آپ کی بات مان لیتا ہے، دو آدمی آپ کی بات کو قبول کر لیتا ہے، تین آدمی آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو پارسل ہوتا رہے گا۔ آپ نے دعوت کا کام کیا، آپ سے کوئی ہدایت یافتہ ہوا، صحیح راستے پہ آیا، اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی۔ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، اس کے عمل کے برابر آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی اگر نمازی بن جاتا ہے، ایک آدمی اگر جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، ایک آدمی اگر سچائی کو اختیار کر لیتا ہے، تو جب تک وہ سچ بولے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، جب تک وہ نماز پڑھے گا اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، اس کی نیکی میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایکسٹرا ثواب دیتا ہے۔ حدیث سنیے، صحیح روایت مسلم شریف کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيئا من دعا الى هدى۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا ہے، حق کے راستے کی طرف بلاتا ہے، قرآن و سنت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے کہ اصل دعوت توحید کی دعوت ہے، اصل دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب نے صرف توحید کی دعوت دیا، سب سے پہلے توحید کی دعوت دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، مَا مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، شیطان کی پرستش سے بچو، بتوں کی پرستش سے بچو۔ ہر نبی نے یہی دعوت دیا، توحید کی طرف بلایا، شرک سے ڈرایا، اور امام کائنات نے اپنی پوری زندگی اسی کی طرف بلا کر کے نکالا۔ قرآن و سنت کی دعوت، اللہ کے نبی کو اللہ نے خود کہا کہ اے نبی اتبع ما یوحی الیک، اے نبی جو چیز آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اس چیز کی تبلیغ کیجیے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا، سنت رسول کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہی اصل راستہ ہے، یہی سچی راہ ہے، یہی حق ہے۔ قرآن اور سنت کے علاوہ جو بھی ہے وہ حق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن و سنت کی طرف بلانے والا، توحید کی طرف بلانے والا جو بلائے گا اور اس کے بلانے پر جتنے لوگ اس راستے پر آ جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان لہ من الاجر، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا لوگ اس کی بات پہ عمل کریں گے۔ لا ينقص من اجورهم شیئا، ان کے نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک آدمی بھی اگر آپ کی بات مانتا ہے، سچے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، جب تک وہ عمل کرے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے دعوت کا جذبہ پیدا کیجیے، اس میں تعاون کا جذبہ پیدا کیجیے۔ آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہیں
تو ایسے لوگوں کو رکھیے، ایسے لوگوں کا تعاون کیجیے جو دعوت کا کام کریں۔ اگر آپ اس میں تعاون کرتے ہیں، کام کرنے والے کو کام کرنے کا ثواب اور اس کام میں تعاون کرنے کی وجہ سے آپ کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ جذبہ رکھیے، کس طرح سے ہم نیکیاں کمائیں۔ دعوت یہ عظیم چیز ہے اور اس کے دینے کا طریقہ بھی عظیم ہے۔ فوراً اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں، کسی کو برا بھلا کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعوت کا طریقہ بھی بتایا کہ آپ کیسے دعوت دیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ رب کا راستہ ہونا چاہیے، دوسروں کا راستہ نہیں، اللہ کا راستہ ہونا چاہیے۔ بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیے کس کو کیا ضرورت ہے، کس کو نرمی سے سمجھانے پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کس کو گرمی دکھانی پڑتی ہے، کہاں پہ کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، یہ حکمت ہونی چاہیے۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی طرح سے نصیحت کیجیے۔ خالی ڈانٹ پھٹکار یہ دعوت کے لیے نہیں ہے، اچھی نصیحت۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، بحث کی ضرورت ہے تو اس سے بحث کیجیے، لیکن اچھے انداز میں بحث کیجیے۔ یہ طریقہ بتلایا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی عملی زندگی کا نمونہ پیش کر کے بتایا کہ آپ دعوت کا کام کیسے کریں گے۔ ڈائریکٹ دوسروں کے پاس نہیں جانا، پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، اپنی اصلاح کیجیے۔ آپ خود پہلے توحید کے اوپر قائم ہوئیے، قرآن و سنت کے اوپر گامزن ہوئیے، پھر جا کر کے اپنے گھر والوں کو بتائیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے آپ خود سدھریے، آپ خود پہلے نمازی بنیے، آپ خود توحید پرست بنیے، آپ خود پہلے اللہ والا بنیے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو پہلے بچائیے، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچائیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجیے۔ اگر ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے ان کی اصلاح کیجیے، اگر ان کے اندر بے عملی ہے ان کو عمل کی تلقین کیجیے، اگر ان کے پاس بدعملی ہے ان کو نیک عمل کی تلقین کیجیے۔ جب ہمارے گھر والے سدھر جائیں تب جا کر کے اپنے محلے کے اوپر آئیے، اپنے محلے کے لوگوں کو دعوت دیجیے۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی کام آپ کا نہیں آئے گا، اپنے رشتہ دار کام نہیں آئیں گے۔ جب نبی اپنے رشتہ داروں کے کام نہیں آئیں گے پھر ایرے غیرے کہاں سے آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری کی، لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، امام کائنات صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں اور سب قریش کے لوگوں کو بلاتے ہیں، سب کے کا نام لے لے کر کے آپ دعوت دیتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی کعب، یا بنی کعب، یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے کعب بن لوئی کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تیرا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یا بنی مرہ بن کعب، اے مرہ بن کعب کے بیٹو انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن تمہارا کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کے بیٹو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف کے بیٹو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی ہاشم، اے ہاشم کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا فاطمہ سلیمی من مالی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا انقذی نفسک من النار، اے میری چہیتی بیٹی فاطمہ
तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। फ़इन्नी ला उग़नी अन्के मिनल्लाहि शैया, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास मैं तुम्हारा भी काम नहीं आ सकूंगा, कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने अपने रिश्तेदारों को डराया, अपने रिश्तेदारों को समझाइए, रिश्तेदारी का हक अदा कीजिए। ये उनको दीन की दावत पहुंचाना, ये उनकी रिश्तेदारी निभानी है। इसी हदीस में आगे अल्लाह के नबी ने कहा, इल्ला रहमन साबुल्लुहा बेबलालिहा, लेकिन तुम्हारी रिश्तेदारी है, मैं रिश्तेदारी निभाऊंगा और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता रहूंगा। और बुलाते रहे तो रिश्तेदारों को बुलाइए। जब रिश्तेदार सुधर जाएं फिर अपने शहर वालों को और शहर के बाहर जाइए। ये तरीका है इमाम कायनात का। वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िर उम्मल क़ुरा व मन हौलहा। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमने आपके ऊपर कुरान उतारा है लितुनज़िर उम्मल क़ुरा, ताकि आप शहर वालों को डराए और शहर के आसपास वालों को डराए। ये दावत का तरीका इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। ऐसे तरीके को इख्तियार करेंगे तब जाकर के दावत काम आएगी। आप अगर गुनाहों में पड़े रहेंगे, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, दूसरों को नमाज पढ़ने की तालीम देंगे, मानेगा? आपके घर वाले सुधरे नहीं रहेंगे, दूसरे के घर वालों को सुधारने की कोशिश करेंगे, सुधरेगा नहीं। ये तरीका इमाम कायनात की सीरत के खिलाफ है। अब जाहिर सी बात है, दावत का काम आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किलें होती हैं। किसी को अपनी बात मनवाना ये बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना भी जरूरी है। 40 साल तक इमाम कायनात ने अपनी सीरत को मनवाया, अपने अखलाक को मनवाया। 40 साल तक अमीन और सादिक बन करके रहे, तब भी लोगों ने नहीं माना। तब भी लोगों ने कम ही माना। जब कहा तो कहा कि हाँ, आपसे अच्छा, आपसे सच्चा तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही दावत दिया सब मुखालिफ हो गए। 40 साल तक इमाम कायनात ने अपनी सीरत को संवारा, अमानतदारी दिखाई, खयानत नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला। हम अपना जायजा लीजिए, अपने गरीबान में झांक करके देखिए। हम दिन रात खयानत करते हैं, गाली गलौज करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं, दूसरों का माल हड़पते हैं। हमारी बात कौन माने? नहीं माने। अपनी सीरत को पहले संवारिए। संवारने के बाद जब आप दावत का काम करेंगे, आपकी सीरत अच्छी है, फिर भी आपको लोग बुरा कहेंगे। ये इतना मुश्किल काम है कि आप अच्छी बात बोलेंगे फिर भी लोग आपको गाली देंगे, तो गाली की परवाह नहीं करना। अगर गाली की परवाह की होती इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये दीन हम तक नहीं पहुंचता। वो कायनात के इमाम हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। जब दावत देना शुरू किया तो किसी ने कहा, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, अरे वो शख्स जिसके ऊपर कुरान उतरा है तुम पागल हो। इन्नहु साहिरुन कज़्ज़ाब, कहा ये तो जादूगर है, ये तो झूठा है। कहा ये तो पिछले लोगों की किस्से कहानियां बयान करता है, ये सच्चा आदमी नहीं है, ये पागल है, ये मजनू है, ये काहिन है, ये फला है, ये फला है। तरह तरह के ताने दिए दुनिया वालों ने, लेकिन इमाम कायनात ने उन तानों की परवाह नहीं किया। आप काम करेंगे, आपको लोग बुरा भला कहेंगे, बुरे भला कहने वालों को कहने दीजिए, अपना काम करते रहिए। जबान से आपको तकलीफ देंगे, जबान से आप नहीं, तकलीफ पर आप नहीं रुकेंगे, आपके ऊपर हाथ भी उठाएंगे। हाथ खाना ये भी सुन्नत नबवी है। इमाम कायनात ने मार खाई है, चोटें खाई है, जख्में खाई हैं, बेशुमार वाकयात सीरत की किताबों में पड़े हुए हैं। एक दो वाकयात की तरफ इशारा करता हूँ मेरे भाइयों। वो इमाम कायनात हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बाजार में जा रहे हैं दीन का काम करने के लिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। सुनिए हमारा हाल क्या होता जो इमाम कायनात के साथ हुआ है। तारिक बिन अब्दुल्लाह अल-मुहारिबी ने बयान किया है, सही रिवायत है, कहा रई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा फी सूक़ ज़िल मजाज,
جو المجاز کے مارکیٹ میں نے امام کائنات کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا، سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کر لو، اے اللہ ایک رب کو مان لو۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پیچھے سے ایک آدمی پیچھے لگا ہوا ہے، وہ آپ کے اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ کہا طارق بن عبداللہ نے، میں نے دیکھا وَيَتْبَعُهُ رَجُلٌ یرمیہ بالحجارہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا ڈنڈا لیے ہوا ہے، اس آدمی کے پنڈلی پر، اس کے پاؤں پر مار رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا، اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا، خون بہنے لگا اور کہہ رہا تھا یا ایھا الناس لا تطیعوہ انہ کذاب انہ سابع کذاب، اے لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ بددین ہو گیا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے؟ کہا یہ غلام بنی عبد المطلب، یہ عبد المطلب کا کے بیٹوں کا بیٹا ہے۔ اور یہ کون ہے جو مار رہا ہے؟ کہا یہ اس کا اپنا چچا ابو لہب ہے جو اسے ڈنڈے مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت کا کام کریں گے تو سب سے پہلے اپنی مخالفت کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ یہ ابو لہب چچا تھا آپ کا، لیکن پھر بھی اپنا چچا تھا، ابو لہب اپنا چچا تھا، لیکن سب سے بڑا دشمن تھا امام کائنات کو، ہر وقت تکلیف دینے کے چکر میں رہا کرتا تھا۔ آپ کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دلوا دیا اس کی بیوی نے۔ میرے بھائیوں، امام کائنات نے اس تکلیف کو برداشت کیا، بازار میں ذلت کو برداشت کیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کے لیے۔ یہی نہیں، خانہ کعبہ میں جب پہنچے، حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، میرے بھائی عقبہ بن معیط آتا ہے، آپ کو پکڑ لیتا ہے، آپ کی گردن میں چادر ہے، اس چادر کو پکڑ کر کے کھینچنے لگتا ہے، آپ کی گردن کو موڑنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی زبان سے چیخ نکلتی ہے، آواز جاتی ہے، ابو بکر کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ ابو بکر، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، تم اپنے بیٹے کو مار رہے ہو، اس آدمی کو مار رہے ہو۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ مارا، سجدے میں گئے۔ یہی عقبہ بن ابی معیط ہے۔ کہا مکہ والوں نے، کون ہے جو فلاں اونٹ کی اوجھڑی کو لے کر کے آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سجدہ میں جائے، اس کے سر کے اوپر اوجھڑی لا کر کے رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط، صحیح مسلم کی روایت ہے، کھڑا ہوتا ہے، اونٹ کی اوجھڑی لے کر کے آتا ہے۔ جیسے ہی امام کائنات سجدہ میں جاتے ہیں، اونٹ کی اتنی بڑی اوجھڑی آپ کی گردن کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا امام کائنات اپنے سر کو نہیں اٹھا رہے تھے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کا سر دبا ہوا ہے۔ کسی نے بتایا حضرت فاطمہ کو تیرے ابا ایسے حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ بچی ہیں، بھاگتے ہوئے آتی ہے، امام کائنات کے سر سے وہ اوجھڑی ہٹاتی ہیں، پھر امام کائنات اپنا سر اٹھاتے ہیں۔ تکلیف اتنی ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی اس امام کائنات کو جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ تکلیف اتنی ہوئی کہ بد دعا کر دیا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بفلاں، اللہم علیک بفلاں، اے اللہ فلاں سے تو نمٹ لے، اے اللہ فلاں کو تو پکڑ لے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس دن امام کائنات نے جن لوگوں کا نام لیا تھا، میں نے بدر کے کنویں میں انہیں اوندھے منہ ہوتے ہوئے دیکھا، بدر کے کنویں میں انہیں دفنا دیا گیا، سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ یہ تکلیف اٹھائی امام کائنات نے۔ آپ کا ایک دشمن ابو جہل بھی تھا۔ میرے بھائیو، دعوت کا طریقہ سیکھنا ہو امام کائنات سے سیکھو۔ صفا پہاڑی پر ہیں، ابو جہل جاتا ہے، آپ کو پہلے گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ خاموش رہتے ہیں۔ برا بھلا کہے گا، آپ کو جواب نہیں دینا، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ کچھ نہیں کہا، پتھر اٹھایا، آپ کے سر پہ مارا، اتنا زور سے مارا کہ سر پھوٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، پھر بھی امام کائنات نے کچھ نہیں کہا۔
عبداللہ بن جدعان کی لوڈی دیکھ رہی ہے کہ یہ ابو جہل ستا رہا ہے محمد کو، وہ جاتی ہے دیکھتی ہے کہ آپ کے چچا حمزہ شکار سے آئے ہوئے ہیں، بتاتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل ایسا سلوک کر رہا ہے، مار کر زخمی کر دیا ہے، بھتیجا ہے، رشتہ داری ہے، قومی حمیت جاگ اٹھتی ہے۔ حضرت حمزہ بھاگتے ہوئے ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، جو کمان لیا تھا اسی کمان سے کھینچ کر کے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو جہل، اے سورین پر خوشبو لگانے والے، تم میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو جبکہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد، میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا، قربان جائیے وہ امام کائنات جس کے سر سے خون ٹپک رہا ہے۔ ابو جہل سے بدلہ لینے پر خوش نہیں ہوا، کہا اے چچا، مجھے خوشی تو تب ہوتی جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیتے۔ حضرت حمزہ نے کہا ایسی بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، زخم کھایا، نتیجہ نکلا، چچا اسلام لے آیا۔ طائف میں وقت نہیں ہے، طائف میں زخم کھائے، پتھر کھائے، بدماشوں نے مارا، اتنا مارا، صحیح بخاری کی روایتیں نہیں پڑھوں گا، پاؤں میں آپ کا خون رس کر کے جوتی میں جم گیا، اتنا مارا امام کائنات کو بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے غلام اٹھا کر کے آپ کو ایک باغ میں لے گئے، قرن ثعالب میں پہنچے، ہوش آیا، کتنا مارا ہوگا امام کائنات کو، کس کے لیے؟ کیا کسی کا پیسہ لیا تھا؟ کسی کی زمین لیا تھا؟ کسی کو گالی دیا تھا؟ عبد یالیل ابن عبد کلال کے بیٹوں کا کوئی مال چھینا تھا؟ نہیں، طائف کے ان سرداروں کے سامنے کہا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، دین کی دعوت دیا، اللہ کی دعوت دیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کو ترس آ گیا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، انہوں نے میرے نبی کو زخمی کر دیا، اے جبریل جاؤ، میرا نبی جو فیصلہ کرے وہ کر دینا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا دھوپ تھی، اللہ نے بادل بھیج دیا، سایہ کرنے کے لیے اللہ نے بادل بھیج دیا، میں نے دیکھا کہ بادل سایہ کیا ہوا ہے، بادل سے آواز آتی ہے، جبریل آواز دیتے ہیں اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آپ کے رب نے اسے دیکھا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارے ساتھ یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، یہ تأمرہ بما شئت فیہم، ان کے بارے میں آپ جو کہیں گے یہ فرشتہ کر دے گا۔ فرشتہ پہاڑ کا آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اے محمد مجھے حکم دیجئے، اگر آپ کہیں تو ایک چٹکی میں ان طائف والوں کو پیس کر کے رکھ دوں، لیکن قربان جاؤ میرے بھائیوں، امام کائنات پر، وہ امام کائنات جو زخمی حالت میں ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، فرشتہ آئے ہوا ہے مدد کرنے کے لیے، کہا نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ طائف والے مٹ جائیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انہی کی اولاد میں سے، انہی کے پیٹ سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ دنیا نے دیکھا وہی زخمی کرنے والے طائف والے نبی کو زخمی کیا تھا، پورے کے پورے طائف والے مسلمان ہو گئے، زخم کھایا، بدلہ ملا، سارے طائف والے مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد۔ یہ امام کائنات کی سیرت ہے۔ دعوت کا کام کریں گے، تکلیفوں ہوگی، بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر اس کو بیان کروں میرے بھائی، مستقل جمعہ اس کے لیے چاہیے کہ کیسی کیسی تکلیفیں صحیح ہیں، اپنوں سے بھی صحیح ہیں، غیروں سے بھی صحیح ہیں، منافقوں سے بھی صحیح ہیں، اپنے ملک والوں سے بھی صحیح ہے، غیر ملکی لوگوں سے بھی صحیح ہے، لیکن ساری تکلیفوں کو برداشت کیا ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں کامیاب بنانے کے لیے۔ ہم آپ کے امتی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ
کہ جس پیغام کو لے کر کے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اس میں ساتھ دیں۔ آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، وقت کی قربانی دیجئے، مال کی قربانی دیجئے، جسم کی قربانی دیجئے۔ جس طرح سے آپ کا تعاون ہو سکتا ہے آپ تعاون کیجئے، اللہ کے دین کے کام میں ہاتھ بٹائیے۔ ابھی آپ کے ہاں 21 تاریخ کو پروگرام ہونے جا رہا ہے، اچھے پیمانے پہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ شیخ معراج ربانی مدنی تشریف لا رہے ہیں اور بہت سارے علماء آ رہے ہیں میرے بھائیوں، بہت بڑا پروگرام ہے، آپ اس کو کامیاب بنائیے۔ ایک آدمی بھی آپ کی محنت سے اگر ہدایت پا لیتا ہے، کوئی نہیں جانتا کون سی بات کس کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ ہدایت پر آ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں یہاں پہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک بات کی وجہ سے سچے راستے پر آ گئے۔ جی صرف ایک بات کی وجہ سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، صرف یہ کہہ دیا کہ میرا بھائی جو کر رہا ہے کیا وہ غلط کر رہا ہے، کہا کہ نہیں وہ صحیح کر رہا ہے، کہا جب میرا بھائی صحیح پر ہے تو میں کیوں غلط کر رہا ہوں، میں بھی اسی کے راستے پر، اسی صحیح راستے پر چلوں گا اور صحیح راستے کو اختیار کر دوں گا۔ ایک بات کس کی زندگی کو پلٹ دے کوئی نہیں جانتا ہے، کون سی اللہ کی بات کس کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ کے ذریعے سے وہ اسلام قبول کر لیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس لیے جذبہ رکھیے قرآن کو پہنچانے، سنت رسول کو پہنچانے، اللہ کی توحید کو پہنچانے، لوگوں کو جوڑنے کا کام کیجیے۔ اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کا کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کام میں ہر قسم کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کام میں تعاون کو اے اللہ صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے نبی نے زخم کھائے ہیں، اے اللہ ہم بھی تیری راہ میں زخم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، ہماری محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی عطا فرما۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اے اللہ خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأستغفر